जब बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की आमद हुई तो अल्लाह के रसूल ने हाथों में उठाकर बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का माथा चूमा और इमाम अली और बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से फरमाया कि इस मेरी नवासी का चेहरा हू बहू खतियतुल कुबरा सलाम अलैहा से मिलता है। फिर बीबी फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान इस बेटी का नाम क्या रखें? हुजूर पाक ने फरमाया, जैसे हसन और हुसैन का नाम अल्लाह ने जिब्रील के वसीले से बताया था, वैसे ही इस मेरी नवासी का नाम भी अल्लाह बताएगा। इतनी देर में जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप इस शहजादी का नाम ज़ैनब रखें। रसूल पाक ने बीबी ज़ैनब के चेहरे को देखा, आंखों को नम किया और शहजादी का नाम ज़ैनब रख दिया। ज़ैनब का मतलब अरबी जबान में बाप की जीनत है और अबरानी जबान में मुसीबतों का किबला। तारीख ने लिखा, रसूल अल्लाह अपनी नवासी बीबी ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत किया करते। आप अक्सर अपनी इस नवासी के हाथों को चूमा करते, कलाइयों का बोसा लेते और माथे को चूम के गमज़दा होते। बस दौर बदलता गया। जब आपकी उम्र मुबारक बलूगियत तक आ पहुंची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जाफर के बेटे अब्दुल्लाह से आपका निकाह करवाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर बनी हाशिम के सबसे बड़े ताजिर थे और आपकी जागीर मुख्तलिफ ममालिक में हुआ करती थी। शाम में भी आपकी जमीन हुआ करती थी, मिस्र में भी आपकी जमीन हुआ करती थी और आपका कारोबार मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ होता था। निकाह के वक्त जनाब अब्दुल्लाह फरमाते हैं, या अली, मैंने सुना है कि बीबी ज़ैनब कभी कोई चीज नहीं मांगती, लेकिन मैं उन्हें हक महर देना चाहता हूँ। आप ही तजवीज करें कि मैं हक महर में क्या दूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आंखों को नम किया और फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह, तुम्हारी जमीन शाम में है, अगर मुनासिब समझो तो वो ज़ैनब को हक महर में दे देना। फिर मौला ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह, अनकरीब मेरे बेटे हुसैन पर ऐसी गुर्बत आ जाएगी कि उनको अपने बच्चों के साथ मदीना छोड़ना पड़ेगा। जब वो वक्त देखो और ज़ैनब तुम्हारे पास इजाजत लेने के लिए आ जाए तो उसको ना रोकना। और यूं वो जमीन बीबी ज़ैनब को हक महर में दी गई, जहां आज बीबी ज़ैनब का रोजा मुबारक है। अल्लाह ने बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा और हजरत अब्दुल्लाह को दो बेटों की औलाद अता की। आपने बड़े बेटे का नाम ओन और दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा। बस दौर गुजरता रहा और इमाम अली की शहादत के बाद वक्त यहाँ तक पहुँचा कि इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसने लगी और जब सन 60 हिजरी का सूरज तुलू हुआ तो सादात इतने गरीब हो गए कि उनको मदीना छोड़ना पड़ गया। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को तमाम बीबियों और जाने वालों के नाम लिखवाए। उनमें से 2 बीबियों के नाम नहीं थे। उनमें से एक बीबी बीबी सुगरा बिनते इमाम हुसैन थी और दूसरी बीबी बीबी ज़ैनब बिनते अली। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने अपना नाम जाने वाली बीबियों में नहीं देखा तो दौड़ते हुए अपने शोहर हजरत अब्दुल्लाह के पास आई और फरमाने लगी, ऐ अब्दुल्लाह, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा भाई बेवतन हो रहा है, मुझे इजाजत दो कि मैं भी अपने भाई के साथ चली जाऊं। जनाब अब्दुल्लाह ने कहा कि आपके बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अनकरीब हुसैन मदीना छोड़ देगा और उस वक्त ज़ैनब को जरूर इजाजत देना। ऐ ज़ैनब, जा, तेरे बगैर करबला मुकम्मल नहीं। बस बीबी ज़ैनब जनाब अब्दुल्लाह से इजाजत लेके जैसे ही जाने वाले काफिले में शामिल होती है, बीबी सुगरा सलाम अलैहा इमाम हुसैन को लिपट के रोती है और फरमाती है, इस इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेली कैसे रहूंगी। इमाम हुसैन ने बीबी सुगरा का माथा चूमा और फरमाया, ऐ मेरी बेटी सुगरा, तेरा चेहरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से मिलता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की हम शक्ल बीवी बाजारों में कैदी बन के जाए। आपको यहीं रहना होगा। बस ये काफिला चलता गया। जैसे ही मदीने से बाहर गया और मक्के के करीब पहुंचने लगा, इतने में आवाज आती है कि या हुसैन, रुकिए। जनाब अब्बास ने जैसे ही जनाब अब्दुल्लाह की आवाज सुनी तो दौड़ के जनाब अब्दुल्लाह के पास आते हैं। जनाब अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ज़ैनब की अमारी तक लेके चलो। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही जनाब अब्दुल्लाह को देखा तो रो के फरमाने लगी, ऐ अब्दुल्लाह, आज मुझे न रोकना वरना ज़ैनब आज यहीं मर जाएगी। जनाब अब्दुल्लाह ने फरमाया,
اے زینب میں تجھے روکنے نہیں بلکہ اپنے 2 شہزادے تجھے دینے آیا ہوں. اگر میرے آقا حسین پہ کوئی برا وقت آ جائے تو ایک شہزادہ اون میری طرف سے حسین پہ قربان کرنا اور دوسرا شہزادہ محمد اپنی طرف سے حسین پہ قربان کرنا. اور یوں یہ 2 شہزادے قافلے میں شامل ہو گئے. بس یہ قافلہ مکے سے کربلا کی طرف جیسے آتا ہے تو سادات پہ سختیاں بڑھنے لگتی ہیں. اور جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو ہر ماں اپنے بچے سے یہ وصیت کرتی ہے. کوئی بی بی علی اکبر کو وصیت کر رہی ہے, کوئی بی بی جناب قاسم کو وصیت کر رہی ہے, کوئی بی بی 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو وصیت کر رہی ہے کہ آپ سب کو کل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹی کے قدموں پہ قربان ہونا ہے. اتنے میں جیسے ہی بی بی زینب کے خیمے سے امام کا گزر ہوا تو آپ نے سنا بی بی کے خیمے سے آواز آ رہی تھی کہ اے اون و محمد, تمہارے دادا جعفر تیار ہیں اور تمہارے نانا حیدر کرار. اے میرے بچوں, کل ایسے لڑنا کہ میدان ہل جائے اور امام حسین کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہونے پائے. بس صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے, ہر کوئی شہادت کا جام پینے کے لیے میدان میں جاتا ہے. بی بی زینب بار بار دیکھتی ہیں کہ اون و محمد ابھی تک زندہ ہیں. بی بی فضا دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتی ہیں, اے شہزادی, جب اون و محمد اپنے ماموں امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں, امام حسین دونوں شہزادوں کے چہرے کو دیکھ کے انہیں اجازت نہیں دیتے. بی بی زینب نے امام حسین سے گزارش کی کہ اے میرے بھائی, ان دونوں بچوں کو اجازت دیجیے. اور جناب اون و محمد سے کہا, میری 2 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت کہ عمر بن سعد نے ہم سادات پہ ظلم کیا ہے, میرے بھائی حسین کو تکلیف دی ہے. اے اون, عمر بن سعد پہ حملہ کرنا اور اس کو فنار کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر دونوں شہزادوں سے کہا, جنگ لڑتے لڑتے جیسے ہی نہر فرات سے گزرو تو بھول کے بھی پانی نہ پینا. اے میرے شہزادوں, یہ یاد رکھنا کہ حسین پیاسا ہے, حسین کا اصغر پیاسا ہے, خیام میں بی بی سکینہ پیاسی ہے. بس اون کو امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں اور محمد جو بی بی زینب کا چھوٹا بیٹا تھا ان کو جناب عباس سوار کرتے ہیں. اور دونوں ہی شہزادے جیسے میدان میں جاتے ہیں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے, فوج ہلنا شروع کر دیتی ہے. جناب اون ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج کو چیر کے عمر بن سعد کے خیمے تک آ جاتے ہیں اور اپنا نیزہ خیمے میں مارتے ہیں. عمر بن سعد خیمے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تمام فوج شہزادے کو گھیر لیتی ہے اور وہاں معصوم محمد لشکر سے لڑتا رہتا ہے. بالآخر جیسے ہی عمر بن سعد خیمے سے بھاگتا ہے تو آپ خیمے سے باہر آ کے لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تاریخ نے لکھا 735 یزید کے سپاہیوں کو جناب اون نے فنار کیا. بس لشکر نے سوچا یہ علی کا نواسا ہے, اس کو شہید کرنا بہت مشکل ہے. اتنے میں کوئی آواز دیتا ہے کہ خیام سے آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہے. جیسے ہی جناب اون نے خیمے کی طرف دیکھا تو پیچھے سے سر پہ کوئی گرز مارتا ہے, کمر میں کوئی نیزہ مارتا ہے. آپ گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آتے ہیں اور وہاں جناب محمد نے جیسے ہی اپنے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھا, آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے بڑھتے ہیں اور تمام فوج اکٹھا حملہ کرتی ہے. جناب محمد کی پیٹھ پہ وار کرتے ہیں اور جناب محمد گھوڑے سے گر جاتے ہیں. اتنے میں گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں, جسم کو پامال کر دیتے ہیں. یہ منظر جیسے ہی جناب عباس و امام حسین نے دیکھا, آپ دوڑتے ہوئے میدان میں آتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا کے خیمے میں لے کے آتے ہیں. تمام بیبیاں دونوں بچوں کو دیکھ کے روتی رہتی ہیں. محمد کا لاشا پامال اور جناب اون کا پورا جسم زخمی. اتنے بھی جناب اون کی آنکھیں کھلنے لگی اور وہ آواز دینے لگا, اے میری ماں آپ کہاں ہیں؟ بیبیوں نے ادھر ادھر دیکھا, بی بی زینب کو نہ پایا. امام حسین نے کہا زینب کو بلاؤ. جیسے ہی بی بی فضا بی بی زینب کے خیمے میں جاتی ہے, آپ شکر کا سجدہ فرما رہی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی, اے میرے اللہ, میرے دونوں بچوں کو میں نے اپنے حسین پہ قربان کر دیا, ان کی قربانی قبول کرنا. بی بی فضا شہزادی کے قریب آ کے عرض کرتی ہیں کہ اے شہزادی, دونوں شہزادوں کے جسم خیموں میں آ چکے ہیں. اون اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے. بی بی زینب جیسے ہی جناب اون کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہیں, جناب اون اپنی آنکھیں کھولتے ہیں. بی بی زینب نے جناب اون اور محمد کا ماتھا چوما اور یوں دونوں بچے اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں. تاریخ نے لکھا
امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیام جلنے لگے، ساری بیبیاں اپنے وارثوں کو رو رہی تھیں۔ 2 لاش زمین کربلا پہ ایسے ہی پڑے تھے۔ شمر ہنس ہنس کے کہنے لگا، اے سجاد، کیا ان 2 شہزادوں کی ماں مر چکی ہے کہ کوئی بھی ان کی لاش پہ نہیں روتا؟ اتنے میں بی بی زینب جو امام حسین کی لاش پہ بیٹھے ہوئے رو رہی تھی، وہ اللہ سے التجا کرتی ہیں کہ کاش ان کی ماں مر جاتی اور یہ منظر نہ دیکھتی۔ بی بی زینب پورے سفر میں امام حسین کو روتی رہی، کبھی بھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا۔ بالآخر جب یہ قافلہ 2.5 سال کی قید کے بعد رہا ہوا مدینے پہنچا تو بی بی زینب جیسے ہی اپنے گھر آتی ہے تو چیخ کے رونے لگتی ہے۔ جناب فضہ پوچھتی ہیں، اے زینب، پورے رستے آپ امام حسین کو روتی رہی، پھر سے آپ کو آپ کے بھائی یاد آ رہے ہیں؟ بی بی زینب جواب نہیں دیتی۔ جناب فضہ نے کہا، کیا علی اکبر یاد آ رہا ہے؟ بی بی زینب جواب نہیں دیتی۔ بس آپ چلتے چلتے ایک حجرے میں جاتی ہیں جہاں چھوٹے سے مسلے رکھے ہوتے ہیں۔ آپ دونوں مسلوں کو سینے سے لگا کے روتی ہیں اور کہتی ہیں، جب جب میں گھر آتی تھی مجھے میرا اون سینے سے لگاتا تھا، مجھے میرا محمد سینے سے لگاتا تھا۔ آج نہ اون ہے نہ محمد ہے، آج مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے۔ جناب عبداللہ بی بی زینب کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، ہمارے بچے امام حسین پہ قربان۔ بس آپ بی بی زینب کے ہاتھوں کو جیسے ہی پکڑتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں، اے زینب، تمہارے بازوؤں کو کیا ہوا؟ بی بی زینب رو کے فرماتی ہیں، جیسے ہی میرا بھائی شہید ہوا ہمیں قیدی بنا کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، پتھر مارے گئے، ہمیں باغی کی بہن بلایا گیا۔ اے عبداللہ، ہم پہ اتنے ستم ہوئے جو اگر سفید دنوں پر ہوتے تو کالی راتیں بن جاتی، اگر کالی راتوں پر ہوتے تو سفید دن بن جاتے۔